اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 7 آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج انشاءاللہ آدھا رکوع کریں گے، لمبا رکوع ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی ایک کام جو کیا ہے، چلے وہ کام اللہ آپ کو معاف کرے۔ اس پہ اللہ کو پسند نہیں آئی وہ بات، تو اس پہ کہا جا رہا ہے اللہ آپ کو معاف کرے۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ کیا کام ہے آگے؟ لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، کیوں اجازت دی؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین، بیان ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا، لک الذین، ان لوگوں کے واسطے، صدقوا، جو سچ بولنے والے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں دے دی؟ یہاں تک کہ ابھی ثابت ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ لوگ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ کچھ پیچھے جو رکوع چل رہا تھا وہی موضوع آگے ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے بازیاں کرنے آ گئے جنگ تبوک کے موقع پہ کہ اتنا بڑا کیسے روم کا لشکر ہوگا، تو ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔ منافقین نے ایک فضا بنا دی، ڈر پیدا کر دیا کہ مارے جاؤ گے۔ تو کچھ کمزور ایمان والے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بہانے بازی کر کے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، ہمیں اجازت دیں تو ہم نہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، ان کو اجازت دے دی۔ ان کے دلوں میں نفاق تھا، اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم اس بات کا کہ یہ لوگ ڈر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی نا ان کی، تو کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اللہ پاک فرماتا آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ اللہ آپ کو معاف کرے، یا آپ نے جو ان کو اجازت دی ہے، حالانکہ اب تو موقع تھا ظاہر ہو جاتا وہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ آپ ان کو اجازت نہ دیتے، وہ پھر بھی نہ جاتے۔ مطلب یہ تھا وہ تو ایسے ہی اپنے آپ کو خام خواہ سچے ظاہر کرنے کے لیے اجازت لینے آ گئے تھے، جانا انہوں نے کوئی نہیں تھا۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی تو ان کو ایک فیس سیونگ مل گئی، بہانہ مل گیا نہ جانے کا کہ ہم نے تو اجازت لے لی ہے۔ تو پتہ چل جاتا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا یستأذنک الذین، نہیں مانگتے آپ سے وہ لوگ اجازت، وہ لوگ تو اجازت نہیں مانگتے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتے اور آخرت پر، وہ لوگ نہیں اجازت مانگیں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتے اور آخرت پر۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا جو آپ پہ ایمان رکھتے ہیں بطور رسول، کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ پہ اور آخرت پہ، جن کو پتہ ہے ایک دن اللہ کے پاس یوم آخر کو اکٹھے ہونا ہے، وہ تو نہیں مانگیں گے اجازت۔ ان کو پتہ ہے کہ اس دن پھر پوچھ لیا جائے گا کہ میرے رسول کا ساتھ زیادہ فضیلت والا تھا یا گھروں میں بہانے سے بیٹھنا تمہارے لیے زیادہ ضروری تھا؟ تو وہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو جان دینے والے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ تو کبھی بھی نہیں۔ حتیٰ کہ اس موقع پہ کچھ لوگ جو رہ گئے، واقعی مجبوری تھی کیونکہ مال و اسباب کم تھا، سواریاں تھوڑی تھیں، سب کو لے جایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کچھ بد نصیب کہ جنہوں نے اجازت لے کے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب بھی جو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کرتے رہے، درخواست کرتے رہے اللہ کے رسول ہم نے بھی جانا ہے،
لیکن سامان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، دور جانا ہے، ہمارا بھی کوئی انتظام اگر ہو، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ وہ لوگ خود کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، یا اللہ ہم سے ناراض ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں مل رہا، ہم کیسے جائیں، ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ اصل میں وہ خوش نصیب ہیں، بد نصیب تو یہ ہیں جو اجازتیں لے کے گھروں میں رہ گئے۔ پھر اللہ نے دکھایا جنگ تو ہوئی نہیں، کیسے روم ڈر گیا۔ جنگ تبوک نہیں ہوئی تھی، وہ جو لاکھوں کی فوج لے کے آنے والا تھا، اللہ نے اس پہ اتنی ہیبت طاری کی وہ ڈر گیا، آیا ہی نہیں۔ یہ لشکر اسلام وہاں پہ ان کا انتظار کر کے واپس آ گیا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ دھاک بیٹھ گئی ہر طرف کہ رومی جو ہیں مسلمانوں سے ڈر گئے، پھر کسی نے جرت نہیں کی کبھی سامنے آنے کی۔ لیکن یہ کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ جو جھوٹی اجازتیں لے کے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اور وہ لوگ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو نہیں مانگتے اجازت جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے، وہ تو جانا چاہتے ہیں ہر صورت۔ اَن یجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں اپنے جان اور مال کے ساتھ، وہ نہیں اجازت مانگتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ ان پرہیزگاروں کو، تقوی والوں کو، متقیوں کو جانتا ہے۔ یہ جو جا نہیں بھی سکے ان میں بھی جو جانا چاہتے تھے اللہ ان کو جانتا ہے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو جان بوجھ کے بہانہ بازی کر کے اجازت لے گئے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، انما سوائے اس کے یستاذنک الذین، وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر اس کو ملنے پہ۔ جو رکھتے ہیں وہ تو جائیں گے، وہ تو جانا چاہتے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ، یعنی یہ منافق ہے اصل میں، ایمان ان کے پاس نہیں ہے، ظاہری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، کیوں مسلمان مدینہ میں زیادہ ہیں، یہ تو اکثریت دیکھ کے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ چلیں کوئی فائدہ ہو جاتا ہے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور یہ شک پہ پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو یقین نہیں ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہو کیسر روم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہزار لوگوں کے ساتھ جائیں تو جیت آپ کی ہوگی۔ ان کو یقین نہیں ہے، شک کا مطلب یہاں یہ ہے ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ہی جیتے گا۔ ابھی ہوئی نہیں نا، تو وہ تو پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پچھلی رکوع کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا تھا یہ اسی موضوع پہ، اگر ان کو پتہ ہو کہ وہاں مال غنیمت بہت سارا ملے گا تو یہ خود کہتے ہم نے جانا۔ تو ابھی اتنا بڑا لشکر ہے تو اس سے خوفزدہ ہو کے آ کے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم نہ جائیں، یہ وجہ وہ وجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ نے کیوں دی اجازت؟ ابھی تو کھلنے دیتے ذرا کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ آپ اجازت نہ دیتے مطلب تو یہ پھر بھی نہ ہی جاتے۔ تو یہ آپ سے اس لیے اجازت مانگ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، ان کے دلوں میں شک پڑا ہوا ہے۔ جن کے ایمان پختہ اور پکے ہیں وہ تو اجازت نہیں مانگتے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو لڑیں گے، اپنی جان اور مال قربان کریں گے اپنے رسول پہ۔ ان کے دلوں میں شک ہے، سو وہ اپنی شک کی وجہ سے فہم فی ریبہم یترددون، اسی شک کی وجہ سے یہ ڈاواں ڈول ہیں، تردد کر رہے ہیں، تامل کر رہے ہیں، بچنا چاہ رہے ہیں جانے سے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ هُمْ بِعَاصَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر یہ نکلنے کا، جانے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا، تو اس
لَأَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے کوئی انتظام کرتے. جانا ہوتا تو کوئی نہ کوئی انتظام بھی کرتے نا، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ، کوئی نیزہ، کچھ کرتے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ان کے ذہن میں ہی تھا کہ ہم اجازت لے کے رک جائیں گے. ان کے پاس کوئی بھی ایسا انتظام نہیں ہے. ایک تو وہ بیچارے جن کے پاس تھا ہی نہیں، بڑی کوشش کر کے بھی انتظام نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی اپنی جان تو لے کے آئے نا. حاضر تو ہوئے اللہ کے رسول، پاس کچھ نہیں جانا ہے. یہ لوگ انتظام کر سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں کیا، بہانہ بنانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. کئی بہانوں میں سے یہ بھی بہانہ بنایا ہی ہوگا. تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر انہوں نے جانا ہوتا، ارادہ کیا ہوتا تو یہ انتظام بھی کرتے. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور لیکن اللہ کو پسند نہیں تھا. وَلَٰكِن كَرِهَ، اور لیکن اللہ کو پسند نہیں تھا. ہم بعصاہم، ان کا اٹھنا، ان کا چلنا، ساتھ آپ کے نکلنا. سب فثبتہم، فثبتہم، پس کاہلی سے روک دیا ان کو. وَقِيلَ اقْعُدُوا، اور ان کو کہا گیا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین، جو بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں آپ نے تو اجازت دے دی. اگر اللہ چاہتا تو آپ بھی اجازت نہ دیتے. اگر انہوں نے جانے کا، ان کے لے کے جانے کا اللہ نے چاہا ہوتا. بات تھوڑی سی سمجھیں. اللہ نے ہی نہیں چاہا وہ جائیں، اس لیے ان کے دلوں میں بزدلی ڈال دی، خوف ڈال دیا، ان کو آزمائش میں ڈال دیا. اگر جانا ہوتا تو اللہ ان سے انتظام بھی کروا دیتا جانے کا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں سستی، کاہلی ڈال دی، خوف ڈال دیا. نفاق کی بیماری تھی چونکہ منافقت کی ان کے دل میں، تو اس لیے اللہ نہیں چاہتا تھا وہ جائیں. تو اللہ نے ان کو جو نہیں گئے، بیٹھے رہے، ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہنے دیا. انتظام ہی نہیں فرمایا کہ وہ بھی جائیں. لو خرجوا فیکم، اگر وہ جاتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. کیوں نہیں اللہ نے جانے دیا ان کو؟ لو خرجوا، اگر وہ جاتے، فیکم ما زادوکم، تمہارے ساتھ جاتے تو وہ زیادتی کرتے. الا خبالا ولا اوضعوا، تو وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ خرابی کرتے، فساد کرتے. دل سے نہیں جاتے اور وہاں پہ الٹا کوئی نقصان کا کام کرتے. تو اس لیے اللہ نہیں چاہتا تمہیں کوئی نقصان ہو. پھر اللہ نے ان کے لیے یہ امتحان بنا دیا کہ وہ اپنے منافقت کی بیماری پہ قابو نہ پا سکے اور آپ کے پاس حاضر ہو کے چھٹی لے لیں، رخصت لے لیں اور سب کی نظروں میں آ جائیں. ورنہ وہ ساتھ چلے بھی جاتے تو اپنی منافقت کو، اپنی اندر کی جو ان کی دو رنگی تھی، اس کو چھپا نہ پاتے اور کوئی نہ کوئی آپ کو ہی نقصان پہنچاتے. تو اس لیے اللہ نہیں چاہتا تھا وہ جائیں ساتھ. تو اللہ نے انتظام بھی نہیں ان کا ہونے دیا، بہانے بازی میں ڈال دیا. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تمہیں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے. خلالکم، تمہارے درمیان میں. یبغونکم الفتنہ، فتنہ ہوتا خرابی کی چیز، آزمائش کی چیز. تمہارے بیچ میں کوئی مسئلہ بناتے. وفیکم سمعون لہم، اور تم میں یعنی سب میں، مومنوں میں، فیکم اور تم سب میں، سمعون لہم، ان کے واسطے کچھ سننے والے ہیں، یعنی کچھ جاسوس بھی ان کے ہیں جو تمہاری خبریں، جو آپس میں مشورہ کرتے ہو، سب کچھ پلان کرتے ہو، طے کرتے ہو. مخبر بھی ہیں جو ان کو خبریں دیتے ہیں. یعنی یہ لوگ، ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے مخبر ہیں یہ جو نہیں گئے، اور بھی، لیکن زیادہ جو مفہوم بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے مخبر ہیں دوسروں کے.
اصل میں یہ دوسرے لوگوں کے لیے مخبری کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نہیں چاہتا یہ جائیں، یہ مخبر ہیں، یہ جاسوس ہے ان کے، تمہارے دشمنوں کے، تمہارے بیچ کی باتوں کو، پلاننگ کو، سب کچھ جان کے یہ ان کو خبر دیتے ہیں، تو اللہ نہیں چاہتا ان کو کچھ پتہ چلے، اس لیے ان کو ساتھ جانے ہی نہیں دیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، البتہ یہ لوگ من قبل، اس سے پہلے بھی آپ کے لیے شرارتیں کرتے رہے ہیں، آپ کے خلاف فتنہ بناتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ پہلے بھی آپ کے لیے طالب فساد رہے ہیں، آپ کے لیے مسئلے بنانے کے ہی خواہشمند ہوتے تھے، اس لیے بیچ میں بیٹھتے ہوتے تھے۔ قرآن نے سورہ البقرہ میں بڑی تفصیل سے ان کا ذکر کیا کہ یہ جب آپ کے پاس، مومنوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں، شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بیچ میں بیٹھ کے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے اللہ نے ان کا استہزاء کرتا، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کو مذاق بنا دے گا، یعنی رسوا کر دے گا۔ کئی جگہ پہ آیا یہ ذکر نا، تو یہاں پہ موقع کے حساب سے بات ہو رہی ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے آپ کے لیے نقصان دہ تھے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ بہت سارے قلبوا، الٹ پلٹ کرتے رہے، لَكَ الْأُمُورُ، تمہارے کاموں میں، آپ کے کئی کاموں میں یہ الٹ پلٹ کرتے رہے، کئی چیزوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق، حق آ گیا، وظہر، اور ظاہر ہوا، امر اللہ، اللہ کا حکم، وہم کارہون، اور یہ بڑے ہی ناخوش تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے نا، تشریف لے آئے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اصل میں وہ عبداللہ بن ابی جو تھا اسے سردار بنایا جا رہا تھا، اس کا بس نام اعلان ہو گیا تھا، ابھی وہ رسمی تقریب ہونا تھی جس میں اسے پورے مدینہ کا سردار یا بادشاہ بنانا تھا، بڑے قبیلے کا سربراہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس کی بادشاہت بیچ میں رہ گئی۔ وہ کہنے کو اوپر سے ایمان تو لے آیا لیکن اندر سے نہیں آیا، اس نے کئی سو لوگ جو اس کے قریبی تھے ان کو گمراہ کیے رکھا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچے ایمان پہ آنے تک آنے نہیں دیا۔ ان کو کہتے ہیں منافقین۔ تو یہ لوگ اندر سے اسلام کے مخالف تھے۔ یہی بات قرآن پاک یہاں فرما رہا ہے کہ یہ اصل میں پہلے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن پھر جب حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے، لوگوں نے والہانہ استقبال کیا، آپ پہ جان دینے چھڑکنے لگ گئے لوگ، ان کو بڑی تکلیف ہونے لگی۔ یہ اپنے نفاق کو، اپنی اندر کی جو دشمنی تھی اس کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ نام کے آپ کے ساتھ رہے اور یہ دوسروں کے لیے جاسوسی کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، پلاننگ مشرکوں کو، کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو دیتے رہے۔ تو یہ اندر سے نہیں تھے، یہ پوری بات۔ وہم کارہون، یہ اندر سے بڑے ناخوش تھے، کراہت تھی ان میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ وَمِنْهُمْ من، اور ان میں سے وہ شخص ہے، یقول اذن لی، جو کہتا ہے پروانگی دو مجھ کو، ولا تفتنی، اور مت فتنے میں ڈالو مجھ کو۔ ان میں ایسا شخص ہے، اب یہاں مثال دی جا رہی ہے، ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے کہتا ہے جی مجھے پروانہ دے دیں، مطلب رخصت دے دیں، چھٹی دے دیں، میں نہیں جانا، اور مجھے مصیبت میں نہ ڈالے۔
میں جی چلا گیا تو میرا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میرے لیے مصیبت ہے جانا۔ یہاں پہ حوالہ دے کے اللہ پاک فرما رہا ہے یہ سمجھتے ہیں اجازت لینے والے کہ مشکل میں آپ ان کو ڈال رہے ہیں، ساتھ جانے کا جو کہا ہے، جہاد ان کے لیے مشکل ہے، پیچھے رہنا ان کے لیے بڑی سہولت ہے۔ لا تفتنی، مجھے مشکل میں نہ ڈالے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار یہ تو خود آفت میں پڑ گئے ہیں، یہ تو خود فتنے میں پڑ گئے ہیں، نہ جا کے یہ مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ جانا مشکل نہیں تھا، فتنہ نہیں تھا، آزمائش نہیں تھی، نہ جانا آزمائش ہے، نظروں میں آ گئے ہیں یہ، اب ان کی خیر نہیں ہوگی۔ پہلے تو چھپ چھپ کے لبادہ اوڑھ کے اسلام کا یہ بچے ہوئے تھے، اب تو کلیئر کٹ صاف آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید کوئی رعایت کر لیتے، نرمی رکھتے، اللہ کا حکم جب تک نہ آتا، لیکن اب یہ اللہ کا حکم آ گیا نا ان کے بارے میں کھل کے کہ یہ تو جاسوس بھی ہیں، یہ تو آپ کے خلاف ہیں، یہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ جب یہ کہہ دیا تو پھر اب تو نظروں میں آ گئے، سب پوچھیں گے نا کون، کس کی بات ہو رہی ہے، کس نے رخصت لی ہے، بتائیں کون کون ہمارے اندر سے دشمن ہے۔ اب ڈھونڈ لیے جائیں گے سارے، اب تو یہ الٹا پھنس گئے، چلے جاتے برہم تھا، پردہ رکھا ہوا تھا اللہ نے، اب تو اللہ نے پردہ کھول دیا، یہ تمہارے دشمن ہیں، آیات اتر آئیں تو اب تو ہر بندہ، ہر سچے دل والا مومن ڈھونڈے گا ان کو، میرے رسول کے دشمن کون ہیں، سازش کون کرتے ہیں، سب کو ایک ایک کو پکڑ لیا جائے گا۔ اب الٹا پھنس گئی ہے مفہوم یہاں پہ، یہ فتنہ یا مشکل یہ نہیں تھی چلے جانا، مشکل یہ ہے جو اب پھنسے ہو، اللہ نے تو راز کھول دیا سارے کا سارا، اب تمہیں کون بچائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ایسے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اب دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے، اوپر آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے جہنم میں۔ لیکن یہاں پہ انہیں منافقین نہیں کہا جا رہا، کافرین کہا جا رہا ہے۔ الفاظ کافرین یعنی منافقوں کو یہاں کفر کا درجہ دے دیا ہے، یہ اس مسلمان ہے ہی نہیں۔ منافق تو وہ ہے جسے مسلمان سمجھا جاتا ہے عام طور پہ، لیکن اندر سے نہیں ہے۔ اب چونکہ ان کا سارا کچا چھٹا اسلام نے، اللہ پاک نے کھول دیا ہے، تو ان کو صاف کلیئر کٹ اعلان کر دیا یہ کافر ہیں۔ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ تو صاف کافر یعنی کہہ دیا ان کو، کافر جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیر رہی ہے۔ چلیں یہاں تک کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کر لیں گے، ایک موضوع اس کے ساتھ جڑیں گے۔ چلیے اللہ حافظ۔